السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا سلسلہ وار درس بھی ہے الحمدللہ، جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی حدیث پڑھی جائے گی، پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم شریعت کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر 2257 سے۔ عنوان چل رہا ہے فتنوں کا بیان۔ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جابر۔ حدثنا قاسم بن دینار الکوفی حدثنا عبد الرحمن بن مصعب ابو یزید حدثنا اسرائیل عن محمد بن حجادة عن عطیة عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر وفی الباب عن ابی امامۃ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ۔ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، حق بات کہنا ہے۔ اس باب میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2258۔ باب سؤال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امتہ۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت النعمان بن راشد عن الزہری عن عبد اللہ بن الحارث عن عبد اللہ بن خباب بن الارت عن ابیہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فاطالها فقالوا یا رسول اللہ صلیت صلاة لم تکن تصلیها قال اجل انها صلاة رغبت ورہبت انی سألت اللہ فیہا ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدتا سألته الا یہلک امتی بسنت فاعطانیها وسألته الا یسلط علیہم عدوا من غیرہم فاعطانیها وسألته الا یذیق بعضهم بأس بعض فمنعنیها۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن سعد وابن عمر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے سلسلے میں تین چیزوں کا سوال، تین چیزوں کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد خباب بن ارت سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انتہائی طویل نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسی آج پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں تین چیزیں مانگی، تین چیزوں کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرما دی اور ایک چیز سے روک دیا، منع کر دیا۔ میں نے مانگا، میں نے طلب کیا، سوال کیا کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کریں۔ پہلی دو جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگے، اپنی امت کے حق میں دعا کیے، وہ یہ تھی کہ قحط سالی عام نہ ہو، قحط سالی کے ذریعے میری امت ہلاک نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ کرے، مسلمانوں پر غیر قوم کے دشمن مسلط نہ ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا عذاب نہ چکھا، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہو، تفرقہ بازی سے ان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت سعد اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں جو رسا کشی ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے سے، جو
اور جھڑپیں ہوں گی اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ تو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے سوال کرنے سے، مانگنے سے روک دیا گیا۔ البتہ قحط سالی کے ذریعے ایک عام قحط سالی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام تباہ اور ہلاک ہو جائیں، اور ایسے ہی غیر قوم کا دشمن بھی مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز جو مانگے تھے وہ عطا نہیں کی گئی کہ مسلمان آپس میں تفرقہ بازی سے محفوظ رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز تو قیامت تک ہو کر رہنے والی ہے، یہ چیز مت مانگیے آپ، اس کے سوال سے روک دیا گیا۔ حدیث نمبر 2259۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسمان ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك ولأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین لپیٹ دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب کا مشاہدہ کیا، پوری آپ کے مد نظر ہو گئی یہ چیزیں، مشارق اور مغارب، مشرق اور مغرب۔ ان قریب میری حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشرق اور مغرب جو مجھے دکھا دیے گئے وہاں تک میری حکومت، میری سلطنت پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی۔ اچھا ہاں، اور میری امت کی حکومت، بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی۔ مجھے 2 خزانے سرخ اور زرد عطا کیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے امت کے بارے میں سوال کیا، دریافت کیا، مانگا کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرے اور ان پر ان کے غیر سے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دے، تباہ کر دے، ختم کر دے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہوتا ہے، قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کی امت کے بارے میں آپ کی دعا کو قبول کیا کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر ان کے غیر سے ایسے دشمنوں کو مسلط کروں گا جو ان کو تباہ و تاراج کر دیں، اگرچہ اطراف عالم سے یا اطراف کے درمیان سے تمام لوگ جمع ہو کر ان پر حملہ آور ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ اطراف و اکناف کے لوگ سب کے سب مسلمانوں کا محاصرہ کر کے مسلمانوں کو گھیر کر ان پر حملہ کریں تب بھی وہ پورے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگرچہ اطراف عالم سے یا اطراف کے درمیان سے تمام لوگ جمع ہو کر ان پر حملہ آور ہوں، یہاں تک کہ بعض کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، یعنی آپس میں ان کے درمیان جنگ ہوگی، باہمی قتال ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی لیکن جیسا کہ اب حدیث میں حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دعا بھی قبول ہوئی جی کہ میری امت پر جو ہے نا غیر مسلم کافر قوم جو ہے غلبہ حاصل نہ کرے، ان کو تباہ و برباد نہ کرے، جی تو پھر اب ہر جگہ ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے عراق میں لاکھوں مسلمانوں کی جو ہے تباہی کیا ہے اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، وہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہے۔ پاکستان میں جو فتنہ اور آگ لگایا وہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہے۔ لبنان میں یعنی پھر دیکھیے نریندر مودی جو گجرات میں لاکھوں ہزارہ مسلمانوں کی جو ہے نا معیشت، ان کی زندگی، ان کے کاروبار تباہ و تاراج کر دیا ہے، تو پھر ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے تو پورے مسلمانوں کو بول رہے نا، بیک وقت روئے زمین کے پورے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہر جگہ چھوٹی موٹی جھڑپیں، جنگیں
قتل و غارت گری تو ہوتی ہی رہے گی، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ حضور فرمایا یکثر الحرج، تو صحابہ عرض کیا کہ حرج کے معنی کیا ہے؟ حرج کے معنی قتل کے ہیں، قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، آئے دن اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، کہیں جہیز کے سلسلے میں قتل ہو رہا ہے، کہیں خودکشی ہو رہی ہے، کہیں کچھ یہ تو چلتے رہنے والا ہے، اس کے بغیر دنیا چلنے والی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ہے، یہ چیزیں نہیں ہوئی تو زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر ایک ظالم پر ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے، کوئی آج ظلم کر رہا ہے، کسی کو دبا رہا ہے، کسی پر زبردستی کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو، دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ عطا فرما سکتا ہے، آخرت میں بھی اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اور ہر ایک ظالم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم کو مسلط کیا، مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے زیادہ اور طاقتور اس پر مسلط ہوگا، اور یہ غیر مسلموں میں سے کوئی مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوگا، اس طور پر جیسا کہ اس حدیث شریف میں تشریح آ گئی کہ مکمل طور پر مسلمانوں کا وہ صفایا نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے۔ یہ مختلف جگہ تو ہوتے رہیں گے قتل و غارت گری، جیسے گجرات میں ادھر ادھر، یہ تو چلتے رہیں گے، لیکن مکمل طور پر ختم ہو گئے کیا مسلمان؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب تک رہیں گے روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ عام نہیں ہے، یہ اس میں جو حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ غیر مسلم دشمن مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوں گے، اب حکومتیں تو سب غیر مسلموں کی ہے، پورے لیڈر سب تقریباً ہندو ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، بلکہ ایسے دشمن مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوں گے جو مکمل طور پر مسلمانوں کا صفایا کر دیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت تک مسلمان روئے زمین پر باقی رہیں گے۔ ابھی جو قرآن کی آیت جو آپ تلاوت فرمائیں جی کہ زمین میں اگر یعنی لڑائی جھگڑے وغیرہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر فساد ہو جائے گا، بد نظمی ہو جائے گی، سمجھانے میں آیا ابھی آپ جو فرمائے مفتی صاحب۔ جی یہ دیکھیے دنیا کا جو نظام چلنے والا ہے اس کے لیے اب دنیا میں پورے نیک لوگ رہیں گے تو پھر دوزخ جو بنی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو دنیا میں